اچھا، سب سے بڑا چیلنج تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ خاتون ہوتی ہیں، خواتین کا سب سے بڑا چیلنج ان کا خاتون ہونا ہے، ورک پلیس بھی اور ان جنرل بھی. مجھے لگتا ہے خیر میڈیا میں تو اس طرح کی نہیں ہے. یہاں پہ کافی بہتر ہو گئی ہیں چیزیں، بلکہ بہت ساری جو کہنا چاہیے کہ میڈیا سے ریلیٹڈ بھی یا ویسے بھی بہت ساری جگہوں پہ خواتین کے لیے اتنا چیلنجنگ نہیں ہے. لیکن جب ان جنیرک ہم بات کرتے ہیں نا، ایک خاتون جو گھر سے نکلتی ہے نا اسلام، اور وہ روڈ پہ جاتی ہے، تو وہی اس کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. روزانہ لوگوں کے فقرے، لوگوں کی باتیں، رویے. کیونکہ عورت کو ابھی تک ہم ایک آبجیکٹو کے اس پر ہی دیکھ رہے ہیں. تو جب تک ہم اس چیز سے ہمارا معاشرہ نہیں نکلے گا نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ مردوں کا معاشرہ، تو وہ چیز پہ ختم نہیں ہوگی. سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اس کو ایک آبجیکٹو کے طور پر دیکھا جاتا ہے. جب ہم عورت کو آبجیکٹو کے طور پہ ہٹ کے دیکھیں گے تو چیزیں بہتر ہونا شروع. اچھا، میڈیا کا جو رول ہے نا، مطلب میں اگر اپنا رول نہ کہوں، میرا اپنا رول بھی کیونکہ ایسوسیٹ ہے میڈیا کے ساتھ. پورا میڈیا ایوالو ہو گیا ہے. ایک وقت تھا کہ پرنٹ میڈیا تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا آیا، اب سوشل میڈیا ہے. ہم پورے کے پورے ایوالو ہو چکے ہیں. خبریں دینے کا انداز، لوگوں سے بات کرنے کا انداز، وہ سب بدل چکا ہے. اتنا فاسٹ پیس ہو چکی ہے ہر چیز میں. اسی ایوالو ہونے کے ساتھ اپنی جب میڈیا ایوالو ہوا تو ڈیفینیٹلی ہماری پرسنالٹی بھی ایوالو ہوئی. تو وہ ساری چیزیں ایوالو ہو گئی ہیں. ماحول بہت چینج ہو گیا ہے، وقت بہت تبدیل ہو گیا ہے. اور وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ یا لڑکے جو کہ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، ان کو میرا میسج یہی ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ پڑھ کے تو آپ ڈیفینیٹلی ڈگری تو آپ لے کر آئیں گے آئیں گے، لیکن اس کے بعد جو کنٹینیوٹی آپ نے رکھنی ہے نا، وہ آپ کا لرننگ جو ہے نا، ہمارا ڈیلی ٹو ڈیلی ہوتا ہے لرننگ. ہر دن ہمارا جو ہے وہ سیکھنے کا دن ہوتا ہے. میں ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتی ہوں. تو اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کی نالج ہوتی ہے، تو کوئی بھی چیز جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں ہو یا کوئی بھی فیکلٹی ہو، کوئی بھی جاب ہو، آپ کی معلومات اور حقائق اور چیزوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا، تیاری سے کہتے ہیں تیاری کے ساتھ، تو بہت بہتر سے بہترین ہوتی ہے. تو ہر چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پرسنالٹی پر بھی، کنٹینٹ پر بھی. اور ایوالو ڈیفینیٹلی پرسنالٹی کو، چیزوں کو وقت کے ساتھ ایوالو ہونا چاہیے بھی، ورنہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. جہاں تک یہ بات ہے نا کہ خواتین کی آواز جو ہے وہ کیسے وہ کی جا سکتی ہے، تو دیکھیں، بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو جواب دیا کہ اب الیکٹرانک میڈیا کا دور ختم ہو رہا ہے. آگے 10-20 سال جو دور ہے نا، وہ سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت بن کے سامنے ہوئی ہے. خواتین کی بات ہو، بچوں کی بات ہو، کسی پہ بھی ظلم کی بات ہو، کسی کا حق مارنے کی بات ہو، یا پھر حقوق کی بات ہو، حقوق حاصل کرنے کی بات ہو، کسی کو اس کا حق دلانے کی بات ہو، سب سے پاورفل آواز جو ہے نا، وہ سوشل میڈیا کی آواز ہے. وہاں پر آپ ایک ٹویٹ بھی کرتے ہیں نا، تو وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز بہت چینج ہو گئی ہے. اور اگر میں اپنی بات کروں، میڈیا کی بات کروں، تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی ہر طریقے سے، ہر انداز سے خواتین کی بات کو، خواتین کے حقوق کی بات کو ہم ڈیلی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس میں جتنی جان ہم لگا سکتے ہیں وہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک حقوق کی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے خواتین ہی خواتین کے لیے بات کر سکتی ہیں. فورم کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو. بٹ خواتین خواتین کے لیے جس طرح بات کر رہی ہیں، ایوان ہو، بلکہ میں تو کہوں گی ایوان میں جس طرح خواتین نمائندگی کرتی ہیں، جہاں جہاں پر بل پاس ہوتے ہیں، جہاں پر عوام کے لیے، عوام کے حق میں، عوام کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک فورم ہے. اور بہترین طریقے سے ہر جگہ کام ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ جو ہے نا، وہ بہت حد تک تبدیل ہو گیا. اویئرنیس بہت آ گئی ہے، اور سب میں آ گئی ہے، پورے معاشرے میں آ گئی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جینڈر ایکول، تو وہ مشکل ہے. کیونکہ دیکھیں، ہمیں ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے. یہاں پر ہم جینڈر ایکویلٹی کی جب بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ لبرل ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بے حیا ہیں. تو جینڈر ایکویلٹی تو آپ گھر سے شروع کریں نا. جب گھر میں ایک عورت کو عزت کا حق نہیں ملتا، جائیداد میں اس کو حصہ نہیں ملتا، اس کو تعلیم کا حق نہیں ملتا. دیکھیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی. آپ نے بات کی سوسائٹی کی. سوسائٹی میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جہاں پر خواتین تعلیم نہیں حاصل کر پاتی، لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر پاتی کیونکہ وہ لڑکیاں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ نہیں ضروری ہے. پھر وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. تو جب اویئرنیس ہوگی نا، دیکھیں، سب سے پہلے قرآن اگر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ جب قرآن میں حکم دیتا ہے خواتین کو برابری کے حقوق کی، یہاں سے ہم معاشرے کو قائم کرتے ہیں. تو معاشرہ اگر قرآن اور دین کی تعلیمات پر قائم ہو جائے،
تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے پھر ہمیں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہاں پر جب ہم اکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ اکویلٹی گھر سے شروع کریں، پھر آپ ورک پلیس پہ آ جائیں، آپ کو کسی بڑے عہدے پر کوئی خاتون نہیں ملے گی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایک عورت یہ کام نہیں کر سکتی، عورت کسی کی باس نہیں ہو سکتی، عورت جو ہے وہ اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی جو کہ ایک مرد اٹھاتا ہے۔ عورتوں کو اتنی تنخواہیں نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی، اور اگر عورت کسی سیٹ پر بیٹھ جائے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کسی سیٹ پر یا کسی بڑے عہدے پر بیٹھ گئی ہے یا اس کو اچھی تنخواہ ایک مرد کے مقابلے میں وہ اچھی تنخواہ لے رہی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی اور معاملہ ہوگا، یہ نہیں کہا جاتا کہ اس میں کوئی قابلیت ہوگی یا اس کی کوئی اس طرح کی چیز ہوگی کہ واقعی اپنی قابلیت کی بنیاد پر یہاں پہنچی ہے۔ تو دیکھیں یہ سوچ ہے، یہ سوچ تبدیل کہاں سے ہوگی؟ یہ سوچ تبدیل گھر سے ہوگی۔ گھر میں جب ایک لڑکے کی تربیت ایک ماں کرتی ہے نا، تو جب وہ یہ کہہ کے تربیت کرے کہ بیٹا صرف گھر کی عورت کی عزت نہیں کرنی، باہر معاشرے کی ہر عورت کی تم نے عزت کرنی ہے، اور اپنے برابر کے اس کو حقوق دلوانے میں اس کی مدد بھی کرنی ہے، تو یہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے۔ تو میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ جینڈر ایکویلٹی کے لیے ایک عورت تو کام کر رہی ہے، لیکن وہ کام گھر سے ہوگا، وہ کام معاشرے میں نکل کے کسی میڈیا کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا۔ میڈیا تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، خواتین کے حقوق کے لیے بات بھی کرتا ہے، آواز بھی اٹھاتا ہے، ایوانوں میں بھی اس کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، لیکن گھر سے شروع ہوگا۔ جب گھر سے معاملات شروع ہوں گے، پہلی تربیت جو کہ ماں کی گود ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوں گے نا معاملات، تو پھر معاشرہ بہتر بھی ہوگا، اور جینڈر ایکویلٹی بھی مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ بہتر ہو، شاید شاید